تمہارے گاہک کو میں ٹھنڈا کر دیتا۔ ہوٹل میں غیر مرد کی باہوں میں بہت انجوائے کر رہی تھی تم، آج میری مردانگی دیکھو گی۔ ہاشم خان زادہ کو ریڈ کے دوران ہوٹل سے اپنی منکوہا ایک غیر مرد کے ساتھ ملی۔ جو مرضی کروں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ منسا نے نفرت سے ہاشم کو دھکا دیا۔ آج تمہیں بتاؤں گا میں کیا ہوں۔ ہاشم جھٹکے سے اسے بے لباس کرتا۔ پورے ہوٹل میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، سارے ہوٹل میں پولیس پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت انسپکٹر ہاشم کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سر، روم نمبر 8 میں آپ جا کر دیکھیں، ایک پولیس والا یہ کہتا ہوا دوسری سائڈ پہ چلا گیا۔ وہ روم نمبر 8 کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ روم نمبر 8 میں جا کر اسے کیا منظر نظر آنے والا ہے۔ روم نمبر 8 کے دروازے کا اس نے جیسے ہی نوب گھمایا، اسے اندر سے ایک نسوانی چیخ سنائی دی، اور یہ آواز وہ کیسے بھول سکتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے بیڈ پر ایک لڑکی اپنے گرد بڑی سی چادر لپیٹے سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں چاروں اطراف دیکھا تو صوفے پر ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ انسپکٹر ہاشم کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے ہاشم کی طرف دیکھنے لگا۔ اوہ، آ گئے ہیں آپ۔ یہ اچھا خاصا جانا مانا بزنس مین تھا، اور وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، لیکن سامنے کھڑا ہوا اس وقت انسپکٹر ہاشم تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں منسا کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ غصے میں اس کے پاس گیا اور اس کے بازو سے پکڑا۔ منسا آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑے ہوئے انسپکٹر ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے اور بھی پولیس والے آ چکے تھے۔ اس بزنس مین کو تو سب سے پہلے ہتھکڑیاں لگاؤ۔ اس کی بات سن کر وہ شخص آنکھوں میں غصہ لیے کہنے لگا، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ اس کی بات سن کر انسپکٹر ہاشم ہنستا ہوا بولا، سب جانتے ہیں کہ تم کون ہو، لیکن یہاں پر رنگ رلیاں منانے کی سزا تمہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر انسپکٹر ہاشم کی نگاہیں منسا کے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اپنی منکوہا کو یوں کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھ کر اس وقت جو حالت اس کی ہو رہی تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے منسا کی کلائی کو زور سے پکڑا اور وہاں سے باہر لے کر جانے لگا۔ پولیس والوں نے تو اسے روکا بھی، لیکن اس نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس وقت وہ اسے لے کر گھر جانا چاہتا تھا۔ اس کی بازو سے پکڑتا ہوا بولا، اسے گاڑی میں پھینکو بہت اچھے سے۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ جہاں میں ریڈ کرنے جا رہا ہوں، جہاں میں چھاپا مارنے جا رہا ہوں، وہاں میری اپنی ہی منکوہا کسی بڑے جانے مانے بزنس مین کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہی ہوگی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ ہاشم، میری بات سنو، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ سیریسلی تمہیں یہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ سننے کو بچا ہے؟ تو تم اپنی مرضی کی، اب جو میں کروں گا وہ تم دیکھو گی۔ یہ کہہ کر انسپکٹر ہاشم اسے گھر لے جانے کے بجائے گاڑی فلیٹ کی طرف موڑ دی۔ ہاشم، یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے گھر لے کے جاؤ۔ ہاشم کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ ہاشم اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، پلیز واپس گھر لے چلو۔ میں تمہیں گھر جا کے ساری سچائی بتاؤں گی، ساری حقیقت بتاؤں گی، پلیز ہاشم، روتے ہوئے بولی۔ لیکن ہاشم گونگا بہرا بنا گاڑی فلیٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، جبکہ ہاشم نے اس کی کلائی کو دبوچا اور غصے میں اسے گاڑی سے باہر نکالا۔
اب اسے گھسیٹنے والے انداز میں لے کر فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ہاشم، میں نے کیا کہا ہے؟ کلائی چھوڑو، میں تمہیں گھر جا کے ساری سچائی بتاؤں گی۔ ابھی وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ہاشم نے لا کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا گری اور اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، شاباش، اب مجھے بتاؤ کہ کس معاوضے کے تحت تم اس کی رات رنگین کرنے گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میرے تن بدن میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں تمہاری بوٹیاں بنا کر کتوں کو ڈال دوں۔ کیوں اس کے پاس گئی تھی؟ کیا لگتا تھا وہ تمہارا؟ تم اس کی رات رنگین کرنے گئی تھی۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ میری بات تو سنیں، روتے ہوئے بولی، کچھ کہنے سننے کو بچا ہے؟ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم دیکھو گی۔ کیا تم پہلے بھی مردوں کے ساتھ اس کی راتیں رنگین کرنے جاتی ہو؟ وہ غصے میں پوچھ رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں آپ کو ایسی لگتی ہوں یا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولی تو زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار، جو تمہاری آنکھ میں سے ایک بھی آنسو نکلا ورنہ میں بھول جاؤں گا تم میری منکوہا ہو، اور بہت برا سلوک کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا اور وہ سسکنے لگی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں ہاشم، میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے زبردستی لے کر گیا تھا، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ واؤ، یہ تو بہت اچھا بہانہ ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اس ہوٹل میں کوئی کسی کو زبردستی لے کے نہیں جا سکتا، سب اپنی مرضی سے جاتی ہیں، اور تم مجھے کہہ رہی ہو وہ تمہیں زبردستی لے کر گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، اس کے ہونٹ میں سے خون بہنے لگ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالنے لگا اور اپنے ہاتھ پہ لپیٹتا ہوا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ نہیں ہاشم، ہاشم سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ ہاشم جو اس کے ساتھ کرنے والا ہے، اس انجام کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ ہاشم کو ساری حقیقت بتا دے گی، لیکن ہاشم تو یہاں پہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، بس اس کی طرف مسلسل قدم بڑھائے جا رہا تھا، اور وہ روتی ہوئی دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے ہاشم نے زوردار تماچا ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اب کی بار ہاشم نے بیلٹ سے کاڑی ضرب اس کی پشت پہ لگائی تو اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ نہیں ہاشم، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہیں بہت شوق ہو رہا تھا نا اس مرد کی رات رنگین کرنے کا، تو اب اپنے شوہر کی رات رنگین کر دو۔ مجھے بہت شوق ہو رہا ہے تمہارے ساتھ راتیں رنگین کرنے کا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جھکا تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے ہونٹ کے سائڈ سے خون بہنے لگ گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم پاکیزہ نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں ایسی بری موت دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ وہ تو یہاں پر مرنے مرانے کی باتیں کرنے لگ گیا تھا، کہاں وہ معصوم سی لڑکی اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ ہاشم پلیز، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں نا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہاشم کو راضی کر لیتی تھی، اب کی بار بھی وہ راضی کر لے گی، ہاشم کو حقیقت بتا دے گی۔ لیکن اب اس نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ اتنا بڑا گناہ کیا تھا جس کی ہاشم کی نظر میں کوئی معافی نہیں تھی۔ وہ روتی چیختی رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ہاشم نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے وجود پر
جگہ جگہ نشان بنے ہوئے تھے، جگہ جگہ نیل پڑ چکے تھے۔ اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ہاشم اس قدر جنونی اور پاگل ہوگا، اس چیز کا اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ ہاشم جیسے شخص اس کا شوہر ہے۔ ہاشم، ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، وہ چیختی چلاتی رہی، بار بار اسے بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ ہماری ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، لیکن ہاشم کہنے لگا، رخصتی والے کام تو تم غیر مردوں کے ساتھ کرتی پھر رہی ہو نا، تو کیوں نہ میں تمہیں سمجھا دوں کہ میں بھی رخصتی والے کام اب تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی چیخیں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی، لیکن ہاشم اس وقت بے رحم درندہ بنا ہوا تھا، اس کے پورے وجود کو نوچتا رہا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بہت بڑا بزنس مین کھومے جا رہا تھا، ابھی تک اسی اذیت اور تکلیف دیے جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی، ہاشم نے دیکھا تو پولیس اسٹیشن سے کال آ رہی تھی۔ وہ موبائل کو کان کے ساتھ لگاتا ہوا، دروازہ زور سے بند کرتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اسے کہہ گیا کہ تیار رہنا، میں دوبارہ واپس آؤں گا، اور بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے تو ہاشم کی سائز سے بھی خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ ہاشم اس کے ساتھ ایسا کرے گا اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں اور اپنی گردن پر، سینے پر جگہ جگہ بنے ہوئے وہ نشان دیکھے جو ہاشم کی درندگی بیان کر رہے تھے۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہاشم اس قدر ظالم ہوگا۔ پولیس اسٹیشن میں داخل ہی ہوا تھا کہ سامنے سے دوسرا پولیس والا آیا، کہنے لگا، دیکھیں سر، وہ جو بزنس مین ہے علیان شاہ، وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر ہاشم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے چلا گیا؟ تم لوگوں نے کیسے جانے دیا؟ بیل ہو گئی تھی سر، وہ چلے گئے ہیں۔ باقی جو لوگ پکڑے تھے وہ ابھی جیل میں ہیں، کسی کے پیچھے سے فی الحال کوئی نہیں آیا، 2-3 لوگ اور چلے گئے ہیں۔ وہ اسے مکمل تفصیل دے رہا تھا، اور ہاشم کے دماغ میں ابھی بھی منسا گھوم رہی تھی۔ اس کی معصومیت سے اس قدر محبت کرتا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا، لیکن آج پہلی ہی دفعہ اسے منسا سے اس قدر نفرت محسوس ہوئی۔ پہلی دفعہ اس نے منسا پہ ہاتھ اٹھایا، ورنہ بچپن سے لے کے اب تک وہ منسا سے محبت ہی کرتا آیا تھا، اسے ٹوٹ کر ہی چاہتا تھا، لیکن آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل سے منسا کے لیے محبت ختم ہو گئی ہو۔ رات کے تقریباً 2 بجے گھر آیا، لیکن منسا ابھی تک اسی فلیٹ میں تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے سارے فیملی والے پریشان تھے۔ ولید صاحب، جو کہ منسا کے بابا جان تھے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے، بیٹا پتہ نہیں منسا کہاں چلی گئی، اس کا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، کالز تمہیں بھی کر رہے ہیں، اسے بھی کر رہے ہیں، ہمیں تو یہی لگا تھا کہ شاید تمہارے ساتھ ہوگی، کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگے۔ چاچو جان، منسا میرے ساتھ ہوتی تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ جان کر انجان بنتا ہوا بولا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ مزید پریشان ہو چکے تھے۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ منسا تمہارے ساتھ نہیں تھی اور تمہیں منسا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا؟ نوید صاحب، جو کہ اس کے بابا جان تھے، وہ کہنے لگے، وہ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا، فی الحال میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور سبھی لوگ حیران تھے، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی منسا کے معاملے میں ایسے لاپرواہی نہیں برتی تھی جیسے وہ آج برت رہا تھا۔ حالانکہ اسے ہمیشہ پتہ ہوتا تھا منسا اس وقت کہاں ہے۔ بیٹا، یہ کیا بدتمیزی ہوئی؟
جاؤ منسا کے بارے میں پتہ کرو۔ نوید صاحب نے غصے میں کہا، بابا جان جہاں بھی ہوگی خود آ جائے گی، ویسے بھی اپنی مرضی کی مالک ہے، اسے ہم سے کیا لینا دینا، اس کا جو دل کرے گا وہ کرے گی، ہم سے پوچھ کر اس نے کبھی کوئی کام کیا ہے؟ آج پہلی دفعہ وہ غصے میں اس طرح بول رہا تھا، حالانکہ اس نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اگر نارمل حالات میں اسے یہ معلوم ہوتا کہ منسا اتنی رات کو گھر پر نہیں ہے تو وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے چلا جاتا، لیکن اس وقت اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے فلیٹ پر ہے، اس وجہ سے اتنے آرام سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے موبائل پر کال آنے لگی، دیکھا تو ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس وقت وہ کوئی بھی کال پک نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، سونا چاہتا تھا، نیند آنکھوں میں تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کال پک کر لی۔ دوسری طرف سے آلیان شاہ بول رہا تھا، کیسے ہو انسپکٹر ہاشم؟ تم نے تو پوری کوشش کی تھی، مجھے 2 دن بند رکھو گے، خوب مجھے بدنام کرو گے، لیکن بیٹا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، آلیان شاہ کے ساتھ کچھ ایسا کر سکو گے؟ آلیان شاہ کو ہرانا یا اسے قید میں رکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارا بس خواب ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہم لوگ تو کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ وہ ہنستا ہوا بول رہا تھا، اور ہاں تمہاری بیوی خود چل کر اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی، میری رات گرم کرنے آئی تھی، پورے 50 لاکھ پر بات ہوئی تھی، اگر کہتے ہو تو تمہیں اس کی ریکارڈنگ بھی سنا دیتا ہوں۔ پورے 50 لاکھ اس نے بولا تھا، بدلے میں اسے دوں گا، اس نے لے بھی لیے تھے اور میری رات رنگین کرنے آئی تھی۔ کیا تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں کہ تمہاری اپنی بیوی اس ہوٹل میں جس پر تم ریڈ کرنے جا رہے ہو اس پر میری رات رنگین کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے؟ اگر تم نے دوبارہ میرے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی یا میڈیا کے سامنے بکواس کرنے کی کوشش کی تو ایک بات یاد رکھنا، تمہاری بیوی کی اور میری بہت ساری تصاویر میرے پاس ہیں، کافی عرصے تک مجھے ڈیٹ کرتی رہی ہے۔ اس کی بات سن کر ہاشم کو غصہ آ گیا، خبردار جو تم نے میری بیوی کے بارے میں کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا، اور بس کر دو، اتنا زیادہ غصہ صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں کال رکھتا ہوں، ویسے بھی تمہاری بیوی بہت حسین اور خوبصورت ہے، ایک رات اس کے ساتھ گزاروں گا، اس بات کی ٹینشن مت لو، بہت جلدی ایسا ہوگا، وہ میری باہوں میں ہوگی، میرے قریب ہوگی، اور میں اتنا ٹوٹ کے پیار کروں گا کہ میرے لیے پاگل ہو جائے گی۔ اتنی تو تم بھی اسے محبت نہیں دے سکو گے جتنی میں دوں گا۔ وہ بے باکی سے ایسے الفاظ بول رہا تھا جو ہاشم کے تن بدن میں آگ لگا رہے تھے۔ اسے اب منسا پر غصہ آ رہا تھا، منسا ایسی بھی ہو سکتی ہے، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ تو اسے ایک محض شرارتی، معصوم سی اور چھوٹی سی بچی سمجھتا آیا تھا، لیکن وہ حقیقت میں کیا تھی اس چیز کا اسے آج اندازہ ہو رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا۔ منسا جیسی لڑکی پر اس نے اپنے جذبات ضائع کیے، وہ تو ان کے خاندان کی عزت کو خاک میں ملانے پر تلی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ سکی تھی، وہ کروٹیں بدل رہا تھا، بار بار کبھی اس کی باتیں ہاشم کے کانوں میں گونجنے لگ جاتی تو کبھی آلیان کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگ جاتی۔ وہ بہت زیادہ بے چین ہو چکا تھا۔ وہ کافی کمرے سے باہر نکلا تو ابھی بھی پریشانی کے عالم میں سبھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، غصے میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ منسا کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ولید صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میرے فلیٹ پر ہے، ادھر ہی جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکلا
اور سبھی ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے تو پہلے کبھی اس نے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا تھا جیسے آج کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی۔ وہ نکلتا ہوا فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ جتنی بری طرح سے اسے مار کر گیا تھا، اس نے تو غصے میں کبھی بات نہیں کی تھی کسی سے، لیکن آج پہلی دفعہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے اتنا زیادہ مارا تھا کہ اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ادھر واپس گھر نہیں جانا کیا؟ وہ نفرت بھری نگاہوں سے ہاشم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے طلاق دو، میں اس رشتے سے آزادی چاہتی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ وہ تکلیف اور اذیت بھری آواز میں بولی۔ اچھا، اس وجہ سے تم پھر مجھ سے طلاق چاہتی ہو تاکہ تم اپنی مرضی سے جا کر بڑے بڑے سیاست دانوں کی اور بزنس مینوں کی راتیں رنگین کر سکو۔ 50 لاکھ چاہیے تھا مجھ سے مانگ لیا ہوتا۔ چکر اس 2 ٹکے کے مرد کی رات رنگین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں ایسا کیا ہے میں نے، پیسوں کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، اس کی رات رنگین کی ہے، کیا کر لو گے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں وہی بے خوفی، لیکن اس بار نہیں جانتی تھی کہ اتنی بڑی غلطی کر کے یوں بے خوف ہونا اس کے لیے کس قدر مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ گھر جانے کا بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے نا تمہیں؟ گھر نہیں لے کے جاؤں گا، اب تم یہیں پہ رہو گی اور تمہیں اتنی اذیت اور تکلیف دوں گا کہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا تم نے کس قدر بڑا گناہ کیا ہے۔ آج جو تم نے گناہ کیا ہے، اس قدر تمہیں اذیت اور تکلیف دوں گا، اس بات کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ ہاشم جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکلا تو پیچھے سے اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے اس قید سے باہر نکالو، میں یہاں تمہارے ساتھ قید نہیں رہنا چاہتی، مجھے آزادی چاہیے۔ ہاشم کو کہیں سے بھی وہ والی منسا نہیں لگ رہی تھی جو اسے ٹوٹ کر چاہتی تھی، اسے بہت محبت کرتی تھی، اس کی ساری باتیں مانتی تھی۔ یہ وہ والی منسا تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ ہاشم واپس آ چکا تھا، کسی کو بھی نہیں بتا رہا تھا کہ اس نے منسا کو کیوں الگ سے رکھا ہوا ہے۔ فلیٹ پہ اسے سب پوچھ کر تھک چکے تھے، لیکن جس قدر ہاشم کو غصہ آیا ہوا تھا، سب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بات کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ ہاشم، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ علیان شاہ کی بات پر ہاشم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا ہے مجھے؟ اتنی صبح صبح ملنے کے لیے بلایا ہے، کیا کہنا ہے؟ ہاشم نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، دیکھو میں نے بولا ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے، اگر نہیں آؤ گے تو پھر جو کچھ میں کروں گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کی بات سن کر ہاشم غصے میں بولا، میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں، جو مجھے ملنے کے لیے بلاؤ گے تو فوراً بھاگ کر چلا جاؤں گا، اگر ملنا ہے تو پولیس اسٹیشن آ جانا، وہیں پر تمہارے ساتھ مل لوں گا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو بات ملنے ملانے کی نہیں ہے، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر تم نہیں آؤ گے دیکھ لینا پھر میں بہت برا کروں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری بیوی کی بہت ساری تصاویر میرے پاس موجود ہیں، پھر جو کچھ میں کروں گا اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا کچھ کر سکتے ہو بتاؤ مجھے؟ تصاویر تمہارے پاس موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ جو کرنا ہے کر لو۔ اور ہاشم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بات کو وہ اتنا سیریس لے جائے گا۔ ہاشم نے غصے میں موبائل سائڈ پہ رکھ دیا،
فریش ہونے کے بعد وہ نیچے آیا، سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گیا۔ سبھی بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ہمت کر کے ہاجرہ بیگم کہنے لگی، ولید بیٹا، میری بیٹی کہاں ہے؟ 2 دن سے لاپتہ ہے، تم نے اسے کہاں پہ رکھا ہوا ہے اور کیوں رکھا ہوا ہے؟ کوئی ہمیں بھی تو وجہ بتاؤ نا، مانا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس پہ حق رکھتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو کچھ علم ہی نہ ہو کہ ان کی بیٹی کہاں ہے۔ خدا کے لیے بتاؤ مجھے۔ وہ غصے میں پوچھنے لگی، چچی جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ساتھ ہیں تب تک محفوظ ہی رہے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر بنا ناشتہ کیے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ اس وقت اس کا ارادہ علیان شاہ سے ملنے کا تھا، وہ اس کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور علیان شاہ کو کال کرنے لگا۔ اس نے بھی فوراً ہی کال پک کر لی، جیسے وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب ہاشم اسے کال کرتا ہے۔ او، تم نے تو بہت جلدی کال کر لی، مجھے تو لگا تھا بات نہیں کرو گے، سیدھا ملنے آ جاؤ گے، لیکن اب تم نے دیر کر دی۔ میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب مجھ سے معافیاں مانگنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں تو اب بالکل معاف نہیں کروں گا۔ علیان کی بات سن کر ہاشم کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاشم غصے میں بولا، اپنے واٹس ایپ تو کھول کے چیک کرو، شاید تم نے چیک نہیں کی ہوگی، بہت سے لوگوں کے تمہیں میسیجز آ چکے ہوں گے۔ یہ کہہ کر علیان شاہ نے کال کٹ کر دی اور وہ جلدی سے واٹس ایپ اوپن کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے واٹس ایپ اوپن کی تو فوراً ہی اس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رک چکا تھا، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح ویڈیوز دیکھے جا رہا تھا۔ دوسری طرف سے جو کوئی بھی شخص موجود تھا اس کے چہرے کو بلر کیا گیا تھا اور وہ اس کی باہوں میں جس حالت میں پڑی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر ہاشم کو یوں لگا جیسے 7 آسمان اس کے اوپر آ گرے ہوں، اور جانے اسے کتنے کزنز اور اس کے دوستوں کے بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ علیان نے کیا تھا، اتنا تو وہ جانتا تھا، لیکن منسا کے ساتھ یہ شخص کون تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ بار بار اسے میسیجز آ رہے تھے۔ اس نے غصے میں موبائل سائڈ پہ پھینکا اور گاڑی فلیٹ کی طرف موڑ دی۔ اس وقت جس قدر اسے منسا پر غصہ آیا ہوا تھا، اسے تو لگ رہا تھا جیسے وہ منسا کی جان ہی لے لے گا۔ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنا ہاشم کو ذلیل ہونا پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی اور وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ وہ کچن میں کھڑی شاید اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ہاشم کو دیکھتے ہی اس کی طرف آئی اور بولی، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ، یہاں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، میرا دم گھٹنے لگتا ہے، کیوں مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ پولیس والے ہوتے ہوئے ایسی حرکت کرتے ہو، مجھے نکالو یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ہاشم نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ سیدھا فرش پر جا گری تھی، اس کی پیشانی فرش پر لگی تھی۔ ہاشم نے جھک کر اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور گھسیٹنے والے انداز میں اسے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ہاشم چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ اب کی بار وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ بتاؤ مجھے، کس کس کے ساتھ یہ سب ہوا؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ ہاشم کی بیوی ہوتے ہوئے تم نے ایسی گری ہوئی حرکت کی۔ یہ کہہ کر اسے لا کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اب کی بار ہاشم سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگ گیا۔ وہ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں ہاشم،
مجھے چھونا بھی مت، میرے پاس بھی مت آنا۔ وہ روتے ہوئے بولی، کیسے نہ پاس آؤں؟ ابھی تو تمہارے ساتھ میں نے بہت کچھ کرنا ہے، وہ جو غیر مردوں کے ساتھ تمہیں کرنے کی بہت خواہش ہوتی ہے نا، آج اپنے شوہر کے ساتھ بالکل ویسے ہی جیسے تم غیر مردوں کی باہوں میں ہوتی ہو۔ وہ غصے میں بولا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایک دفعہ بھی تم نے میری بات غور سے سنی ہے؟ ایک دفعہ بھی تم نے مجھے صفائی کا موقع دیا ہے؟ ہاشم نے وہ ویڈیوز اس کے سامنے چلا دی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ان ویڈیوز کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک ایک رنگ اس کے چہرے پر آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ ہاشم، تم کیسے یقین کر سکتے ہو کہ یہ میں ہوں؟ بے شک شکل میری ہی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ میں نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے منسا، تم نے میرے یقین کو، میرے اعتبار کو توڑ کے خاک میں ملا دیا ہے، مجھے محبت میں دھوکہ دیا ہے۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، ہاشم میری بات سنو، یہ میں نہیں ہوں۔ وہ بار بار اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا ہے منسا، میں تمہاری جان لے لوں، تمہیں کسی قابل نہ چھوڑوں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہا تھا، ہاشم میں یہ نہیں ہوں۔ اب کی بار وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، شدت سے روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، لیکن ہاشم کو بھلا کہاں اس کی باتوں پر یقین ہو رہا تھا، حالانکہ وہ پہلے خود ہی اعتراف کر چکی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے آلیان کے ساتھ گئی تھی، اور اب ہاشم کی باتوں پر بھلا کہاں یقین کرنے والا تھا۔ ہاشم کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ہاشم نے اب کی بار اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ خبردار، جو تم نے دوبارہ میرے سامنے کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی، پہلے آلیان شاہ کو دیکھ لوں، اس کے بعد تمہیں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں پہ گرا لیا، نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھا رہا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ پہلی دفعہ اسے منسا نے ایسے بے بس کیا تھا جسے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ اب کی بار بہت زیادہ پریشان ہو گیا، رونے لگا تھا۔ منسا، تم نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تم نے میرا غرور خاک میں ملایا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا منسا۔ منسا اس کے پاس آ گئی، اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے بولی، نہیں ہاشم، یہ میں نہیں ہوں، یقین کرنے کی کوشش کریں۔ اب کی بار اس کی بات ادھوری ہی تھی جب ہاشم نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ ابھی تک تم یہی کہہ رہی ہو تم یہ نہیں ہو، جبکہ سارے ثبوت یہاں پر موجود ہیں کہ تم ہی ہو۔ کیوں بار بار مجھ سے جھوٹ بولے جا رہی ہو؟ میں نہیں تمہارا جھوٹ برداشت کر سکتا، تمہارا دھوکہ، تمہاری بے وفائی مجھے اذیت اور تکلیف دے رہی ہے۔ تم نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے منسا، کیا اپنے ماں باپ سے نظریں ملا پاؤ گی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بہت رو رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا چکی تھی، وہ مزید کسی کو اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے نرمی سے، محبت سے، ہر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ مزید اسے نہیں سمجھا سکتی تھی۔ کہنے لگی، ہاں یہ میں ہی ہوں، جو مرضی اب کر لو، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ وہ نہیں ہے۔ ہاشم بھی پاگل بنے جا رہا تھا اور اسے پاگل بنایا جا رہا تھا۔ ہاشم وہاں سے چلا گیا۔ گھر والے سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ سب کو یقین تھا کہ وہ منسا نہیں ہو سکتی۔ سبھی نے کہہ دیا تھا کہ وہ منسا نہیں ہو سکتی، اور سبھی نے، لیکن ہاشم کی آنکھوں پر نہ جانے کون سے یقین کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ سچ ہی سمجھ رہا تھا، کیونکہ منسا ایک دفعہ اسے غصے میں کہہ چکی تھی کہ وہ آلیان کے پاس اپنی مرضی سے گئی ہے، جس کے بعد اسے یقین ہو چکا تھا
کہ منسا اچھی لڑکی نہیں ہے، لیکن منسا کی ویڈیوز اسے سب پر یقین کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ 2 دن تک وہ فلیٹ بھی نہیں گیا، گھر میں بھی نہیں گیا۔ وہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ابھی بھی وہ کچھ ضروری فائلز دیکھ رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو آلیان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کال پک کی۔ کیا ہو گیا ہے؟ 2 دن ہو گئے ہیں، تم نے اپنی بیوی کی خبر نہیں لی کیا؟ وہ ہنستا ہوا بولا۔ آلیان کی بات سن کر ہاشم کو غصہ آیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ یاد کروانے والے؟ اس کی بات سن کر ہنستا ہوا کہنے لگا، کیونکہ تمہاری بیوی 2 دن سے میرے پاس موجود ہے اور تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہاشم کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پہ 7 آسمان گرا دیے ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہاں میری جان، بہت مست مال ہے تمہاری بیوی، 2 دن سے بڑا خوش کیا ہوا ہے مجھے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کہاں تم اور کہاں میری بیوی؟ چلاتے ہوئے بولا۔ تمہاری بیوی میرے پاس ہے، کیا ہے نا کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ظلم ہی نہ ہو جائے تمہاری بیوی پر۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ اب کی بار ہاشم کو چین نہیں آ رہا تھا۔ خبردار جو تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ورنہ ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دوں گا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ پہلے ڈھونڈ تو لو پھر ٹکڑے کر لینا۔ انسپیکٹر ہاشم، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے ساتھ پنگا مت لو، لیکن تم نے بہت بڑی غلطی کر دی میرے ساتھ پنگا لے کر۔ میں صرف ایک بزنس مین تھوڑی ہوں، ایک گینگسٹر بھی ہوں، اور مجھ جیسے انسان کو پکڑنا تم پولیس والوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تم نے سرے سے مجھ سے پنگا لے لیا۔ ہم دونوں کی دشمنی کوئی اب کی نہیں، ہم دونوں کی دشمنی تو بہت پرانی ہے۔ اسی دشمنی کی بھینت تمہاری بیوی کو چڑھا رہا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے تم نے اپنی بیوی پہ شک کیا، جبکہ تمہیں معلوم ہے تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بہت زیادہ بیچاری تم سے محبت کرتی تھی، ٹوٹ کر چاہتی تھی، تمہیں جیسے جیسے میں بولتا ہوں ویسے ویسے کرتی ہے، کیونکہ میں نے اس سے دھمکیاں لگا رکھی ہیں کہ میں ہاشم کو مروا دوں گا۔ وہ ہاشم کی محبت میں میری تمام باتیں مانی جا رہی ہے، میں اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ تو ایک بات تمہیں یقین ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری بیوی اپنا جسم کسی اور کو نہیں دے سکتی، اور آج تک اس نے اپنے قریب نہیں آنے دیا مجھے، لیکن اب میں جاؤں گا، اس کے قریب جاؤں گا۔ اب میں اپنی تمام خواہشات پوری کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا، اور ہاشم کو آج پہلی دفعہ احساس ہوا تھا جتنا وہ خود کو عقل مند اور چالاک سمجھتا تھا، وہ حقیقت میں اتنا ہی بے وقوف تھا۔ اس وقت وہ جلد از جلد آلیان شاہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے فکر تھی اپنی بیوی کی، اپنے بچے کی۔ وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا، اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا، بار بار آلیان سے پوچھ رہا تھا۔ اب کی بار اس کی منتیں کرنے پر اتر آیا تھا، یار خدا کے لیے بتا دے، جو تم بولو گے میں وہ کروں گا، لیکن میری بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ آلیان ہنس رہا تھا، یہی تو بے بسی میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب منت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو میں اپنی خواہشات پوری کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ آلیان نے اس کی دوبارہ کوئی بات نہیں سنی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈے جا رہا تھا۔ اس نے سارے پولیس والوں کو انفارم کر دیا، آلیان کو ٹریس کیا جا رہا تھا۔ مجھے جانے دو، خدا کے لیے، دیکھو تم نے جو بولا میں نے وہ کیا، جو کچھ ہاشم کو کہنا تھا میں نے وہ کیا، مجھے جانے دو۔ روتے ہوئے، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے بول رہی تھی، مجھے جانے دو۔ آلیان اس کے پاس آیا، اس کے چہرے پر چپکے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا، کیا ہے نا میری جان،
تمہارے شوہر سے بہت سارے حساب کتاب باقی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر کی وجہ سے میرے چھوٹے بھائی کو 10 سال کی قید ہوئی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکا تھا، اور بھی ایسے تمہارے شوہر نے بہت کچھ کیا ہے میرے ساتھ جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب تمہیں اندازہ ہوگا میں کس قدر برا انسان ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے قریب ہونے لگا۔ پلیز خدا کے لیے علیان میرے ساتھ ایسا مت کریں پلیز، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہ میری جان، تم بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہو، تمہیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ خود کو ابھی بھی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں ہاشم آ گیا، علیان اس نے تمہاری بوٹیاں بنا کے رکھ دینی ہیں۔ اب کی بار ہاشم تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں مجھے یقین ہے میرا ہاشم آج بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت ٹوٹ کر چاہتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا اور نہ جانے کتنی دیر تک اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ مت کرو ایسا پلیز، میرا ہاشم آ جائے گا نا، اس سے پہلے کہ مزید کچھ کرتا وہ روتی ہوئی بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا جب پیچھے سے دھڑم سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پیچھے ہاشم کھڑا ہوا تھا، وہ خونخوار نگاہوں سے علیان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پیچھے سے سارے پولیس والے بھی آ چکے تھے۔ فوراً ہی علیان کو پکڑ لیا۔ علیان خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ یہاں پر کیسے پہنچ گئے ہو؟ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ ہاشم کی بیوی کو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ہاشم تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا؟ خوب، تم نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا، اب میں تمہاری بے بسی کا فائدہ اٹھاؤں گا، یہ کہہ کر ہاشم نے اس کے جبڑے کو دبوچا اور پھر جلدی سے اسے کھولنے لگا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر وہی معصومیت، وہی اداسی، اس کی گالوں پر آنسوؤں کی بنی ہوئی لکیریں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ کس قدر روتی رہی ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، اس کے چہرے کو اپنے سینے سے لگائے اس کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ منسا آنکھیں کھولو، اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے اور اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ منسا، وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا چکا تھا۔ سارے پولیس والے اسے لے کر جا چکے تھے، لیکن اس وقت اسے منسا کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ اسے ہوش میں لانا چاہتا تھا کیونکہ یہاں سے کافی دور ہاسپٹل تھا اور یہاں سے شہر جانے میں کافی وقت لگ جانا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو سہلا رہا تھا، بار بار اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب کی بار ہاشم کو یوں لگ رہا تھا اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو وہ جیتے جی مر جائے گا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آنکھیں کھولو منسا، اتنی اسے اذیت اور تکلیف دے چکا تھا، ابھی بھی اس کے وجود پر اس کی دی گئی اذیتوں اور تکلیفوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کیے جا رہا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم کا مرجھایا ہوا چہرہ، کتنے عرصے بعد وہ ہاشم کے چہرے پر فکر مندی دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاشم اسے سینے سے لگا کر اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر ہاشم کے باہوں میں چھپ چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جسے ہاشم نے بچپن سے لے کے اب تک کتنی محبت کی تھی، کتنا ٹوٹ کر چاہا تھا، شاید وہ اپنی ساری محبت ضائع کر چکا تھا۔ اسے اذیت اور تکلیف دے کر اس کے لبوں سے نکلا
ہاشم آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ وہ کپکپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلایا، مکمل طور پر اسے خود میں بھینچ لیا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہاشم، مجھے گھر لے چلے نا؟ وہ بہت ہی مشکل سے بولے جا رہی تھی۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا اور فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے، اس کے سینے سے سر ٹکائے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ آج ان کے پاس سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی کلون کی مہک وہ اپنے نتنوں میں اتار رہی تھی۔ یہ خوشبو وہ کتنے دنوں سے مس کر رہی تھی، شاید اس کے جینے کا ذریعہ تھی۔ اس شخص کے پاس سے آتی ہوئی اس کی مخصوص خوشبو، وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کے بعد بھی اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ ہاشم اسے ہاسپٹل لے جانے کے بجائے اپنے گھر ہی لے کر آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا علاج کوئی ہاسپٹل میں نہیں ہے، اس کی ہر اذیت اور تکلیف کا علاج ہاشم کے پاس ہے، ہاشم کی محبت ہے۔ سبھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے منسا کو اس حال میں دیکھ کر، لیکن اب کی بار بھی ہاشم نے کسی کو اس کے پاس نہیں آنے دیا۔ اسے کمرے میں لے کے آ گیا، اپنے کمرے میں لٹائے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا، ابھی تک بھی اس کے ساتھ اپنے سینے سے لگائے بیڈ پر بیٹھا ہوا اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا۔ کتنے دنوں سے اس نے یہ سب کچھ مس کیا تھا۔ اچانک اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، سوری، مجھے معاف کر دو، تم دونوں مجھے معاف کر دو، میں نے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی ہے نا، میں بہت برا ہوں، میں نے تم پہ شک کیا۔ وہ نرمی سے بولے جا رہا تھا۔ اسے جب ہوش آئی تو وہ چاروں اطراف دیکھنے لگی، اب کی بار ہاشم کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ آنکھیں کھولے ہاشم کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاشم اس کے سارے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا، ایک دفعہ پھر سے اپنے لبوں کو اس کی پیشانی پہ رکھ دیا، دوبارہ سے ہاشم کے سینے میں اپنا منہ چھپا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اب اٹھ بھی جاؤ، تمہارا یہ سونا مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ ہاشم اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا، ہاشم آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سے آپ سے محبت کرتی تھی، آپ کو بہت ٹوٹ کے چاہتی تھی، لیکن آپ نے جتنی اذیت اور تکلیف دی اس کے باوجود میرے دل سے نہ جانے کیوں آپ کی محبت کم نہیں ہوئی۔ میں نے بہت کوشش کی محبت ختم کر دوں، آپ سے نفرت کروں، آپ نفرت کے لائق تھے، آپ نے مجھے اتنی اذیت اور تکلیف دی۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، میں کہاں نفرت کے لائق ہوں، میں تو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ وہ نرمی اور محبت سے بولے جا رہا تھا۔ ہاشم نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اتنے میں اچانک سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ اسے الگ ہوتا ہوا جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اس کی مما کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاشم بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی مما بولیں، باہر تو آؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے لے کر باہر چلی گئی تھی۔ مما بولیں، اب کی بار دوبارہ ان سے پوچھنے لگا، دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم اس کے پاس اب مت جاؤ، اس سے دور رہو، تم دونوں کی رخصتی کرواتے ہیں، اس جمعے کو رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے مما رخصتی کی؟ کتنا میں نے آپ لوگوں کو کہا رخصتی کروا دیں، لیکن نہیں، آپ لوگ کہتے تھے وہ چھوٹی ہے ابھی نہیں۔ سنجیدگی سے بولا، دیکھو ہاشم بیٹا، کبھی تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، لوگ کیا سوچیں گے؟ کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی لوگوں کے لیے جیتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے لیے جیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں کو جو مرضی کرنا ہے کریں، لیکن اب میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے، بالکل بھی نہیں۔ رخصتی کرنی ہے تو بے شک کروائیں، شوق سے کروائیں، اچھی بات ہے،
لیکن میں اب اسے اجازت ہرگز نہیں دوں گا وہ میرے کمرے سے نکل کر واپس دوبارہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ اس کی مما کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہنا تھا؟ مما نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بس کچھ نہیں، ابھی پھر سب کا دل ہے تم سے دور چلا جاؤں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا مطلب ہے مجھ سے دور چلے جائیں؟ کیا آپ کے گھر والے مجھے نہیں قبول کریں گے؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے لیے خود سے دور کرو، وہ پھر رخصتی کر کے تمہیں میرے کمرے میں لائیں گے۔ اسے وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ سے دور نہیں جانا۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھی، اس کے سینے پہ سر ٹکا چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ میری جان، بہت اچھی بات ہے، اب مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر چکا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ خوبصورت سی دلہن کے روپ میں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اسے دلہن کے روپ میں دیکھنا اس شخص کا خواب تھا، اور آج اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ ہاشم نے اس کے پاس آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور منہ دکھائی کا تحفہ، ایک خوبصورت سی انگوٹھی، اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا، ماشاء اللہ، آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میری جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بھلا میں آپ کی جان لے سکتی ہوں؟ منسا شرماتے ہوئے بولی۔ وہ تو آپ بہت پہلے لے چکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ باری باری اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھتا ہوا اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ فائنلی آج وہ دن بھی آ گیا جس کا میں خواب دیکھتا تھا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اس کی معنی خیز بات سن کر وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔